علماء اس کے اوپر سبحان اللذی اسرا کے اوپر بڑی حکمتیں بیان کرتے ہیں. اگر ایک ایک حرف کو عشق مصطفیٰ کے ساتھ سمجھا جائے تو صرف لفظ سبحانہ ہی اس کی کئی وجوہات بن جاتی ہیں. یہ دلیل کے لیے بھی آتا ہے اور عربی لغت کے حساب سے یہ قسم کے لیے بھی آتا ہے اور کئی ساری وجوہات ہیں. یہ جواب دینے کے لیے بھی تھا, یہ دعویٰ بھی تھا لفظ سبحان کا آنا, پھر اسی طرح اسرا, پھر بھی عبدہ کے اندر حکمتیں اور وجوہات. کتابیں بھری پڑی ہیں کہ اللہ رب العزت نے ہمارے محبوب کو معراج کرایا تھا. اور یہ اسرا, جو لفظ اسرا ہے نا, اگر اس کی گہرائی میں جایا جائے تو بڑے نکات اس کے اندر موجود ہیں. صرف میں یہاں پر صرف یہ جاتے جاتے عرض کر دیتا ہوں کہ اسرا, رب فرما رہا ہے کہ ہم لے کر گئے, لیکن وہاں پر براق بھی تھا, وہاں پر جبریل امین بھی آئے, فرشتے بھی آئے, اس کے باوجود رب کہتا ہے ہم لے کر گئے. اور اس کا اگر جواب ڈھونڈنا ہو تو پھر وہ جا کر آیت سے ڈھونڈیے, ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. رب فرماتا ہے محبوب تو نے مکے سے مدینے تک جانا ہو تو ہم تیرے ساتھ ہوتے ہیں, اگر مکے سے عرش معلیٰ تک جانا ہو پھر بھی رب تیرے ساتھ ہی ہوتا. تو بڑی حکمتیں ہیں. اللہ رب العزت اس عظیم شان رات کا فیض ہمیں نصیب فرمائے. میں انہی اشعار کے ضمن میں مائک حضرت کے حوالے اور اس کے بعد بلا تاخیر آگے بڑھتے جائیں گے. کسی شاعر نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ محبت بھرے انداز میں کہا کہ سرے لام مکان سے طلب ہوئی, سرے لام مکان سے طلب ہوئی, سوئے منتہا وہ چلے نبی. سرے لام مکان سے حضرت موسیٰ کہیں میں نے دیدار کر لن ترانی, لیکن یہاں پر سرے لام مکان سے طلب ہوئی, سوئے منتہا وہ چلے نبی. اور اگلے جملے کا لطف آپ نے لینا ہے, کتنا حسین جملہ ہے کہ سرے لام مکان سے طلب ہوئی, سوئے منتہا وہ چلے نبی. ارے کوئی حد ہے ان کے عروج کی, کوئی حد ہے ان کے عروج کی. شاہدم و مبشرم و نذیرا وداعیا الی اللہ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا. کوئی حد ہے ان کے عروج کی, کان قاب قوسین او ادنیٰ. کوئی حد ہے ان کے عروج کی, ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے صرف اللہ ہی ان سے بڑا ہے. سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں پر میرے آقا کا منصب جدا ہے. ارے کوئی حد ہے ان کے عروج کی, ہم نے زمانے میں جتنے بڑے دیکھے ہیں سب تیرے قدموں میں بڑے دیکھے ہیں. کوئی حد ہے ان کے عروج کی. اور یہاں پر اگر میں اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت کی بارگاہ میں جاؤں تو میرے امام نے کیا خوبصورتی کے ساتھ یہ اشعار لکھے اور محبتوں کے ساتھ کیا فرمایا. آپ نے فرمایا کہ حضور کی معراج کی رات کے بارے میں میرے امام نے کہا وہ سرورے کشورے رسالت جو عرش پہ جلوہ کر ہوئے تھے, نئے نرالے طرب کے ساما عرب کے مہماں کے لیے تھے. اور نئی دلہن کی تھبن میں کعبہ نکھر کے سمرا سمر کے نکھرا. نئی دلہن کی تھبن میں کعبہ نکھر کے سمرا سمر کے نکھرا. ہجر کے صدقے کمر کے ایک دل میں رنگ لاکھوں بناؤ کے تھے, اور اتار کے ان کے روح کا صدقہ, اتار کے ان کے روح کا صدقہ یہ نور کا بٹ رہا تھا باڑا. تو ہے اینے نور تیرا سب گھرانہ نور کا. ابھی اس جملے پہ ہاتھ اٹھا کے حضور کی نورانیت کی گواہی دیں گے. تو ہے اینے نور تیرا سب گھرانہ نور کا, تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. اسی لیے
لیے میرے امام نے کہا اتار کے ان کے روح کا صدقہ یہ نور کا بٹ رہا تھا باڑا کہ چاند سورج مچل مچل کر جبی کی خیرات مانگتے تھے اور وہی تو اب تک جھلک رہا ہے وہی تو جوبن ٹپک رہا ہے نہانے میں جو گرا تھا پانی کٹورے تاروں نے بھر لیے تھے اور میرے امام کا تخیل دیکھیے آپ نے فرمایا بچہ جو ان کے طلبوں کا دومن بنا وہ جنت کا رنگ و روگن جنہوں نے دھولا کی پائی یترن وہ پھول گلزار نور کے تھے اور میرے امام نے کہا تھکے تھے روح الامین کے بازو تھکے تھے روح الامین کے بازو چھوٹا وہ دامن کہاں وہ پہلو رکاب چھوٹی امید ٹوٹی نگاہ حسرت کے ولولے تھے اور جب عقل والوں نے عقل کے ذریعے معراج کو پہچاننے کی کوشش کی تو میرے امام نے کہا خیرت سے کہہ دو کہ سر جھکا لے خیرت سے کہہ دو کہ سر جھکا لے گمان سے گزرنے والے خیرت سے کہہ دو یہ سائنس کے جتنے اصول ہیں مریخ زہرہ عطارد خلا دھنک یہ سب تو میرے آقا کے قدموں کی دھول ہیں خیرت سے کہہ دو کہ سر جھکا لے گمان سے گزرنے والے پڑے ہیں یہاں خود جہد کو لالے کیسے بتائیں کدھر گئے تھے اور سراغ اینو متا کہاں تھا نشان کیف و الہ کہاں تھا نہ کوئی ساتھی نہ کوئی راہی نہ سنگ منزل نہ مرحلے تھے اور میرے امام کی اس جملے میں آپ نے تمام کہا کہ وہی ہے اول وہی ہے آخر وہی ہے اول وہی ہے آخر وہی ہے باطن وہی ہے ظاہر اسی کے جلوے اسی سے ملنے اسی کے جلوے اسی سے ملنے اسی سے اسی کی طرف گئے تھے اور کمان امکان کے جھوٹے نکتوں تم اول آخر کی پھیر میں ہو محیط کی تو چال سے پوچھو کدھر سے آئے کدھر گئے تھے پھر مجھے کہنے دو سر لا مکان سے طلب ہوئی سوئے منتہا وہ چلے نبی ارے کوئی حد ہے ان کے عروج کی کوئی حد ہے ان کے عروج کی حضور سے سوال کیا یا رسول اللہ آپ نے رب کا دیدار کیا ہے میرے حضور نے کیا جواب ارشاد فرمایا جانے جانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا رأیت ربی بی احسن سورہ فرمایا ہاں میں نے اپنے رب کو دیکھا ہے اور بڑی اچھی صورت میں دیکھا ہے تو پھر کہنے دو سر لام مکان سے طلب ہوئی سوئے منتہا وہ چلے نبی کوئی حد ہے ان کے عروج کی کوئی حد ہے ان کے عروج کی بلغ العلا بکمال ہی کشفت دجا بجمال ہی اور کمریاں بھی شوق میں تالے ہوئے سر توک میں کہتی ہیں اپنے ذوق میں حسنت جمیع خصال ہی اور چڑیوں کے سن کے چہچہے پھر بلا انسان کیوں چپ رہے لازم ہے اس پر یہ کہے صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ آئیے اسی عظیم شان نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ انعام کے لیے میں متمس ہوں میری مراد محترم مقام حضرت علامہ قاری رجب علی چشتی صاحب اپنے خوبصورت اور مخصوص انداز کے ساتھ نعت رسول مقبول سے ہمارے قلوب ازم کو محترم منور فرمائیں گے اب آپ محبتوں کے ساتھ استقبال فرمائیے نعرہ تکبیر ماشاءاللہ مجھے اندازہ ہے کہ اشعار اردو کے تھے اور پھر اعلیٰ حضرت کے تھے تو آپ محبتوں کے ساتھ جو ہے وہ استقبال نعروں کو گنج میں فرمائیے تاکہ آپ کی حاضری انہی نعروں کو گنج میں لگ جائے دایاں ہاتھ بلند کر کے نعرہ تکبیر اللہ کی بڑائی کو بیان کرنے کے لیے ہاتھ اٹھا کے نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر حضور ہاتھ کو اٹھا کے نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ
نعرہ تحقیق، علی والا نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت